اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ تقریب سعید محترم کاظم احسان صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے سلسلے میں چہلم کے نام سے منسوب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو موت اور حیات کا سلسلہ شروع کیا، اس کا سبب کیا تھا؟ جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ پوری کائنات اور سارے عالمین جتنے بھی ہیں، ان تمام تر عالمین میں مکان و لا مکان میں جو سب سے اشرف مخلوق ہے اللہ کی، وہ انسان ہے۔ اور یہ وہ منفرد ذات ہے انسان کی کہ اللہ رب العزت نے اسے خود اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اب اتنا جو شاہکار اس نے بنایا اور اسے پھر موت اور حیات کے مراحل سے گزارا ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو کون ختم کرتا ہے، کون تباہ کرتا ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت نے خود بنایا ہو اور پھر اسے اشرف المخلوقات اور احسن تقویم کا تاج پہنایا ہو اور پوری مخلوق میں اس کا تعارف کرایا ہو اور ساری مخلوق اس کے استقبال کے لیے پہلے بھیجی ہو اور پھر پوری مخلوق کو اور کائنات ارضی کو سجایا ہو اور پھر آدم کی صورت میں اسے بھیجا ہو، ایک محل تیار کر کے اسے بھیجا ہو، اور پھر کہے کہ اس سے موت بھی آنی ہے اور اسے حیات بھی آنی ہے، تو آخر یہ بات کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے اس موت اور حیات کی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے یہ جو موت اور حیات پیدا کی ہے، یہ صرف اس لیے پیدا کی ہے کہ میں نے جو جسے شاہکار بنا کر بھیجا ہے، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، احسن تقویم بنا کر بھیجا ہے، اس میں سے کون ہے جو ایسا عمل کر کے اس معیار پر پورا اترتا ہے؟ اس معیار پر سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ جو اس معیار پر پورا اترتا ہے، میں نے جو اپنی طرف سے اسے اشرف بنا کر بھیجا ہے، احسن بنا کر بھیجا ہے، اب وہ احسن عمل کر کے اس معیار پر پورا کون اترتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس لیے موت اور حیات کو تخلیق فرمایا، اس لیے موت اور حیات کو بولے نا تخلیق فرمایا، یہی فلسفہ تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو دنیا بنائی، اسے دارالعمل بنایا۔ اب ہم کام کرتے ہیں اور ہمارا جو عمل ہوتا ہے ہر انسان کا، وہ 3 سبب سے ہوتا ہے عمل۔ ایک اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے دنیا اچھی کما لی جائے، یعنی دنیا کے لیے ہم عمل کرتے ہیں، دنیا کے لیے۔ اور اولئک لا خلاق لہم، جو کہتا ہے ہماری دنیا اچھی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس نے دنیا کے لیے کام کیا وہ مخنث ہے۔ وہ کون ہے؟ مخنث ہے۔ پھر دوسرا عمل جو کرنے والا ہے، عمل کرنے والا، وہ آخرت کے لیے کرتا ہے۔ جس طرح آج ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا ہمیں ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اور ثواب کیا ہے؟ اجر ملے گا۔ اور اجر میں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ یعنی جو دنیا کے لیے کام نہیں کرتا اور خالصتاً دین کے لیے کام کر رہا ہے، وہ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور عاقبت میں سے بھی صرف وہ جنت کی خواہش میں کام کر رہا ہے۔ صرف کیا کر رہا ہے؟ جنت کی، کہ ہمیں جنت مل جائے گی۔ تو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں یہ شخص جو جنت کے لیے کام کر رہا ہے وہ عورت ہے۔ وہ جتنا بھی بڑا مرد ہے، جتنا بڑا نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار، شب بیدار ہے، جتنا بھی بڑا ذاکر ہے، ذکر و تسبیح کرنے والا ہے، جتنا بھی بڑا ولی اور متقی بنا ہوا ہے، مگر وہ کام کر رہا ہے آخرت کے لیے کہ اسے جنت ملے، جنت میں اعلیٰ مقام ملے، تو وہ جتنا بھی بڑا مرد ہے وہ کون ہے؟ وہ عورت ہے۔ وہ کون ہے جی؟ وہ عورت ہے۔ اب تیسرا عمل کرنے والا کون ہے؟
تیسرا عمل کرنے والا جسے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور صوفیاء نے جسے کہا وہ صحیح مرد ہے، چاہے وہ عمل کرنے والی عورت ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں مرد کہلاتی ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ جو وہ عمل کرے اور اس انداز سے عمل کرے کہ اس کا عمل نہ دنیا کے لیے ہو اور نہ آخرت کی جنت کی طلب کے لیے ہو اور نہ جہنم کے خوف کے لیے ہو، وہ جو کچھ بھی کرے اپنے رب کی رضا کے لیے کرے۔ وہ جو کچھ بھی کرے کس کے لیے کرے؟ اپنے رب کی رضا کے لیے کرے۔ تو جو شخص اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، فرمایا احسن عملا، اس کا عمل سب سے احسن عمل ہے۔ کیوں کہ اللہ نے تخلیق فرمایا تو یہ احسن تقویم ہے، کیونکہ یہ اشرف اور احسن ہے تو اس کا عمل بھی احسن ہونا چاہیے۔ یعنی اگر دنیا کی طلب راہ میں آ گئی تو عمل احسن نہ ہوا، اور اگر آخرت کی طلب راہ میں آ گئی تو عمل احسن نہ ہوا۔ احسن عمل اسی کا ہے جس کے سامنے اللہ کی رضا رہتی ہے۔ کیا رہتی ہے جی؟ بولے نا جی، اللہ کی رضا جس کے سامنے رہتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں بالٹی تھی پانی کی اور ایک ہاتھ میں آگ تھی۔ راستے میں حضرت حسن بصری مل گئے، وہ پوچھتے ہیں ارے رابعہ کہاں چلی ہو؟ تو اور یہ ہاتھ میں پانی کیوں ہے اور یہ آگ کیوں ہے ہاتھ میں؟ تو وہ فرمانے لگی کہ میں جا رہی ہوں، یہ پانی لے کر جا رہی ہوں، اسے اللہ کی جہنم کو بجھا دوں گی، اور یہ ہاتھ میں آگ ہے، اس سے میں اللہ کی جنت کو جلا دوں گی، تاکہ جب میں اللہ کی عبادت اور بندگی کروں تو مجھے جہنم کا خوف اور جنت کا لالچ نہ ہو۔ جب بھی عبادت کروں تو اس لیے کروں کہ میرا مولا عبادت کے لائق ہے اور میں اس کی رضا کے لیے کام کر رہی ہوں، کسی لالچ میں کام نہیں کر رہی۔ تو احسن عمل اس کا ہے جو صرف رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ اب جو رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسے 4 طرح کے انعامات عطا کرتا ہے جنت کی صورت میں۔ ایک کے لیے ہوتی ہے جنت ماوا، یعنی جو ثواب، جس نے فقر ثواب کے لیے کام کیا تھا وہ نیک اور صالح کہ اجر اور صلہ ملتا رہے گا، اسے اللہ رب العزت جنت ماوا یعنی جنت بطور ٹھکانہ اسے دے دیتا ہے۔ جس طرح آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کسی کا اچھا محل ہے، ماڑی ہے، اچھا ہے، اور کوئی بس مناسب اوسطاً گزر اوقات کرتا ہے، اور کسی کو سر چھپانے کے لیے کوئی تھوڑی سی جگہ اور مکان مل جاتا ہے، کوئی جھونپڑی میں رہ جاتا ہے۔ تو وہ جو ثواب کے لیے کام کرتے ہیں کچھ لوگ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں ماوا بطور ٹھکانہ پناہ گاہ جنت میں ایک جھونپڑی سی مل جاتی ہے۔ وہ جنت کی ہوگی، وہ ایسی جھونپڑی نہیں ہے جسے ہم تصور کریں، مگر ان کی طلب وہی جھونپڑی اور ماوا تھا، انہیں وہی جنت مل جاتی ہے۔ ایک پھر جنت مل جاتی ہے جنت الفردوس۔ جیسے ہمارے یہ دیکھیں باغ لگا ہوا ہے، درخت لگے ہوئے ہیں، تو کچھ اس سے زیادہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا ٹھکانہ مل جائے، اچھی کوٹھی ہو، اچھی رہائش مل جائے، تو اسے ذرا اچھی رہائش مل جاتی ہے۔ جس طرح دنیا میں ہم اچھی رہائش کے طالب ہوتے ہیں، اسے اچھی رہائش کے لیے فرمایا اس شخص کو یہ کچھ زیادہ ثواب کے متلاشی تھا، یہ زیادہ جنت کا خواہش کرتا تھا، اسے جنت الفردوس دے دو، یہ اس کی انعام ہے۔ اور تیسرا وہ ہے شخص جو جنت کی ساری نعمتوں کا متلاشی تھا کہ وہاں حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گی، اور وہاں میں جو چاہوں گا مجھے ملا کرے گا۔ جیسے یہاں نوکر چاکر ہوتے ہیں، خواہشیں ہماری ہوتی ہیں کہ ہم بس بیٹھے رہیں صاحب بن کے اور ہمارے ارد گرد ہمارے نوکر چاکر ہماری خدمت خاطر کرتے رہیں۔ اسی طرح وہ چاہتا تھا کہ ثواب ملے گا تو ایسی عیش و عشرت وہاں بھی پاؤں گا، تو وہاں بھی جا کر اسے جنت النعیم ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ یعنی جو آخرت کا اس انداز سے طالب ہے، جس طرح ہم دنیا کے طالب ہوتے ہیں کہ ہماری یہ رکھ رکھا ہو، تو اس انداز کا طالب ہے تو اسے جنت النعیم ملتی ہے۔ پھر ایک شخص وہ ہوتا ہے جسے کوئی خواہش، کوئی لالچ نہیں ہوتی، اور میں نے عرض کیا وہ صرف رب کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے۔ وہ جو عمل کرتا ہے اس کا عمل کس لیے ہوتا ہے؟ بولیے نا، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اب جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اس کا عمل دیکھیے، اس کا عمل یہ ہے اور اس کے عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ اسے چوتھی ایک جنت ملتی ہے جسے کہتے ہیں جنت الحقیقت، حقیقی جنت اسے ملتی ہے۔ اور وہاں کیا ہوتا ہے؟
اب اس جنت میں میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں جہاں کی ہمیں تلاش ہونی چاہیے. ہم تو یہاں بڑے ٹھاٹ سے رہ رہے ہیں, وہاں اتنا ٹھاٹ ہمیں ویسے بھی مل جائے گا. پیر نصیر الدین نے کہا تھا جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے, سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ, سرکار سے جنت کے سوا. اور یہ جنت تو اہل ایمان کو جھونگے میں ملنی ہے. اصل چیز کیا ہے وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے ہم. یہ جھونگا جانتے ہوں گے آپ بھی, آپ کے علاقے میں بھی جھونگا, سبزی کی دکان پر کہیں جائیں تو دھنیا مرچیں یوں ہی سبزی فروش ہمیں جھونگے میں دے دیا کرتا ہے. تو یہ جنتیں جھونگے میں ملتی ہیں. یہ جنت النعیم ہو, جنت الماوا ہو اور جنت الفردوس ہو, یہ جھونگے میں ملتی ہیں اہل ایمان کو. جو حقیقی جنت ہے اللہ کے رسول سے اور اللہ سے وہ مانگنی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ حقیقی جنت جہاں کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میدان حشر میں کچھ لوگوں کو جنت کے پروانے تو مل جائیں گے مگر وہ کھڑے ہوں گے. اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہے گا ان سے پوچھو یہ کیوں کھڑے ہیں میدان حشر میں؟ تو وہ فرشتے آ کر کہیں گے ارے بھائی کیوں کھڑے ہو, کیا تمہیں ابھی کوئی پروانہ جنت جہنم کا نہیں ملا؟ تو وہ کہیں گے مل گیا. کہاں کا ملا؟ جنت کا ملا ہے. تو پھر جاتے کیوں نہیں؟ کہا ہم کو اس لیے تھوڑے آئے تھے کہ ہم وہاں جنت الفردوس میں رہیں گے, جنت الماوا میں رہیں گے یا جنت النعیم میں رہیں گے. ہم اس لیے تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے. تو پھر تمہارا تقاضا کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہمارا تقاضا یہ ہے کہ رب نے کہا تھا تم میرے ہو جاؤ, قیامت کے روز میں تمہیں اپنا دیدار عطا کروں گا. قیامت کے روز میں تمہیں اپنا دیدار عطا کروں گا. ہم تو ان جنتوں کے لیے نہیں آئے تھے, ہماری تو یہ خواہش ہی یہ جنت نہیں ہوا کرتی تھی. ہماری خواہش, ہم تو صبح و شام اس کا ذکر کرتے تھے اس کی رضا کے لیے, اور بدلے میں اس نے اپنا دیدار کرانا تھا. ہم تو اس کے خواہش مندی نہیں. تو فرشتے حیران ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, عرض کریں گے یہ عجیب لوگ ہیں. اللہ فرمائے گا کیا عجیب بات کر دی انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں ہم جنت میں نہیں جاتے, پروانے ہمارے ہاتھ میں, ہم نہیں جائیں گے. کیا مطالبہ ہے ان کا؟ تو اللہ رب العزت کے فرشتے عرض کریں گے مولا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ تیرا دیدار چاہتے ہیں, وہ تیرا دیدار چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ اچھا پھر اب آپ سائڈ پر ہو جائیں, میں انہیں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں, آپ ایک طرف ہو جائیں. فرشتے کہیں گے مولا تیرا دیدار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت فرمائے گا ہاں تم نہیں کر سکتے, یہ کر سکتے, تم نہیں کر سکتے مگر یہ کر سکتے ہیں. وہ فرشتے عرض کریں گے آخر انہیں کون سا کمال نصیب ہو گیا؟ کہا ان کا کمال یہ ہے کہ یہ احسن عملا, نیک عمل کرتے تھے, احسن عمل کرتے تھے. کہا ان کے عمل میں حسن کیا تھا؟ کیا یہ جو بھی کام کرتے تھے میری رضا کے لیے کرتے تھے, یہ جو کیا کرتے تھے میری رضا کے لیے کرتے تھے. اور ان کی آنکھوں سے آنسو جب بہا کرتے تھے تو میرے عشق کی اور میری دیدار کی چاہت میں بہا کرتے تھے. یہ دنیا میں میرے ہجر میں جیتے تھے اور میرے وصال کی خواہش میں تڑپا کرتے تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں کو اس قابل کر لیا ہے کہ آج بلا حجابانہ میرا دیدار کر سکتے. اور جب وہ پردہ ہٹے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا ارجعی الی ربک, لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف جس کے لیے ساری زندگی گزاری تھی. اب لوٹ آؤ الی ربک راضیۃ مرضیہ, تم مجھ پر راضی ہو گئے اور میں تم پر راضی ہوں. ادخلی فی عبادی, اب تمہارا شمار میرے خاص بندوں میں جنہیں میں اپنا دیدار ادا کر رہا ہوں. وادخلی جنتی, اب میری جنت میں آ جاؤ. اور وہ جنت رب کی دیدار کی جنت ہوگی. اور آقا نے فرمایا وہاں اللہ رب العزت اپنے جلوہ قدرت سے پردہ ہٹائے گا. وہ دیکھیں گے اپنے رب کا دیدار کریں گے, کرتے رہیں گے, حیران ہوں گے, اپنے رب کے دیدار میں مست ہو جائیں گے. مدت گزر جائے گی, پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اب راضی ہو. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو ایسا عمل جو احسن کہلاتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب خدا بندے سے خود پوچھتا ہے تیری رضا کیا ہے. تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندو اب راضی ہو میرا دیدار پا کر؟ تو کیونکہ ان کے لیے وہی پردہ ہوگا اور وہی دیدار ہوگا. تو وہ کہیں گے مولا ہم تو اسے راضی ہیں. جب وہ کہیں گے مولا ہم تو اسے تیرا دیدار کر کے راضی ہو گئے, اللہ مسکرائے گا اپنے قدرت کے لائق اور ایک اور پردہ ہٹا دے گا. پھر نیا حسن سامنے آئے گا, جلوہ قدرت کا نیا حسن سامنے, نیا جلوہ سامنے آئے گا. تو وہ پھر حیران ہو جائیں گے, مدت بیت جائے گی. اللہ فرمائے گا میرے بندو اب راضی ہو, مجھ پر راضی ہو, خوش ہو.
بندے کہیں گے مولا ہم راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، اللہ پھر اپنی قدرت کے لائق مسکرائے گا اور ایک اور جلوہ ہٹا دے گا۔ تو اسی طرح وہ اللہ رب العزت کے دیدار کرتے رہیں گے، اور وہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں بس کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العزت ایک پردہ ہٹا دیا کرے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اسی دیدار میں مست اور بے خود رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو احسن عمل ہوں گے۔ اب ان لوگوں میں پھر مختلف درجے ہیں، متقی ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، مجاہد ہوتا ہے، پھر غوث کتب ابدال قلندر ہوتے ہیں، پھر مزاج مختلف ہوتے ہیں، کوئی صبر کرنے والا ہوتا ہے، کوئی استقامت والا ہوتا ہے، اور کوئی رضا والا ہوتا ہے۔ کوئی صبر کرنے والا ہوتا ہے، کوئی استقامت یعنی ثابت قدمی والا ہوتا ہے، اور کوئی اس سے بھی آگے کہاں کا ہوتا ہے، رضا کرنے والا ہوتا ہے۔ اب احسن عمل کا مزید مراتب ہے۔ اب صبر کرنے والے اور استقامت یعنی ثابت قدم رہنے والے لوگ متقین ہوتے ہیں، اہل تقوی ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دے دوں۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو متقین ہوتے ہیں، ثابت قدم اور صابر لوگ، ان کے پاؤں بھی کہیں نہ کہیں لڑکھڑا جاتے ہیں۔ ان کے پاؤں بھی کہیں نہ کہیں کیا ہوتے ہیں جی، لڑکھڑا جاتے ہیں، اور ان سے اس لڑکھڑاہٹ میں ایسا عمل سرزاد ہو جاتا ہے جسے ہم کرامت کہتے ہیں۔ جسے ہم کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی، کرامت کہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اسے کیا کہتے ہیں، کرامت کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ کے ولی کا وہ مقام اور شان ہوتی ہے، مگر حقیقت میں وہ جو اس راہ کے مسافر ہوتے ہیں وہ اس مقام سے نیچے آتا ہے، وہ اس مقام سے نیچے آتا ہے۔ ورنہ سب سے بہتر مقام جو ثابت قدمی کا ہے وہ اس کی رضا کے لیے جو ہو جائے ہو جائے، مگر ان سے کچھ ہونے کا گمان تک بھی نہیں ہوتا۔ تو اب کیا ہے جی، ہم سمجھتے ہیں یہ کرامت ہو گئی، مگر اور ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، اتنی بڑی کرامت ہو گئی ہے، مگر دراصل وہ اپنے مقام رضا سے گر جاتا ہے، مقام رضا سے گر جاتا ہے۔ اب یہ آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی، گر کیسے جاتا ہے؟ مثلا حضرت شاہ غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ گوالیار میں تھے، بہت عقیدت مند تھے، اور جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے اور ایک معاشرے کا اور اس دنیا کا ایک دستور اور معمول بھی ہے کہ جو سیاسی اعتبار سے معتبر ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ اس کے مرید زیادہ ہیں، اس کے چاہنے والے زیادہ ہیں۔ دنیاوی سٹیٹس جس کے پاس ہو وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ انہیں کہیں چلتا کرے۔ تو جو راجہ تھا گوالیار کا، اس نے جب رش دیکھا نا خواجہ شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عقیدت مندوں کا، وفا شعروں کا، چاہنے والوں کا، تو اس نے کوتوالے شہر کو حکم دیا کہ اسے شہر سے نکال دو۔ نکال دیا، اور جب نکالا، بستی سے نکالا، تو ساتھ کچھ غنڈے بھی اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ بھیجے کہ جو کچھ یہ لے جا رہے ہیں وہ سب بھی ان سے چھین لینا ہے، سارا کچھ ان سے چھین لینا ہے۔ جب وہ گوالیار سے نکلے وہاں سے، تو جو ان کے محافظ تھے جب آگے گئے تو انہوں نے سارا کچھ ان سے لوٹ لیا۔ ان کے ساتھ ان کی ایک نواسی تھی جس کے کانوں میں بالیاں تھیں سونے کی۔ جب ایک محافظ نے دیکھا کہ اس سارا کچھ تو لٹ گیا ہے مگر اس بچی کے کانوں میں ابھی بالیاں موجود ہیں، تو اس نے بجائے کھولنے کے بالیوں کو اسے کھینچا بالیوں کو، تو وہ کان چر گئے اور بچی کی چیخ نکل گئی۔ جب تک وہ لوٹتے رہے، مارتے رہے، پیٹتے رہے، خواجہ غوث گوالیاری ایک طرف کھڑے رہے، صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کے وہاں بولے نا جی کھڑے رہے، ثابت قدم رہے۔ مگر جو ہی بچی کی چیخ سنی تو وہ چیخ سن کر آپ تیش میں آ گئے، اور تیش میں آئے تو ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی کو ایسے گھمایا، مارا کسی کو نہیں، ایسے گھمایا جب چھڑی کو تو وہ سارے سپاہی قتل ہو گئے، سارے سپاہی۔ اب ہم نے اسے کرامت سمجھ لیا کہ ایک چھڑی ہے، ایک فقیر نے گھمائی ہے اور سارے لوگ کیا ہو گئے جی، قتل ہو گئے۔ تو بہت بڑی کرامت ہے، اتنی بڑی کرامت
لیکن یہاں دراصل وہ اپنے مقام رضا سے گر گئے۔ اگر بچی چیختی رہتی اور بالیاں لوٹ کر وہ چلے جاتے اور اسی طرح ثابت قدم اور صابر رہتے تو وہ مقام رضا کو پہنچتے، مگر جب یہاں لڑکھڑاہٹ آئی اور بچی کی چیخ انہیں پسند نہ آئی اور اس پر انہیں غصہ آیا، اب رب کی رضا کے طالب رہے پہلے، مگر جب اپنی بچی کی بات آئی اور اس کی چیخ سنی تو اب رب کی رضا نہیں، بچی کی چیخ سامنے آ گئی، بچی کی چیخ سامنے آ گئی۔ اب توجہ رب کی رضا کی طرف سے ہٹ گئی اور بچی کی طرف ہو گئی تو چھڑی کمائی سب قتل ہو گئے، مگر رب کی رضا کا جو مقام تھا وہ ان سے چھن گیا، وہ مقام ان سے چھن گیا۔ تو اب یہ بھی ایسے رضا ہوتی ہے۔ اب مقام یہ ہے کہ جو اس میں رضا کے مقام پر قائم رہتا ہے، ہر حال میں قائم رہتا ہے، وہ دراصل ان احسن عمل کرنے والوں میں سے آخری حسین اور احسن عمل والا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح انبیاء کرام گزرے، بہت گزرے ہیں، مگر ہم آج کے اس مناسبت سے، اور الحمدللہ ہم سارے اہل بیت اطہار کے چاہنے والے لوگ ہیں، اسی مناسبت سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ احسن عمل، ایکم احسن عملا، کہ کون ہے تم میں سے جو احسن، سب سے حسین ترین اور اچھا عمل کرنے والا تم میں سے کون ہے؟ اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور مقرب ہوتا ہے جو رب کی رضا پر ہر حال میں قائم رہتا ہے، اور کوئی بھی وقت، کوئی بھی لمحہ اور کوئی بھی بات، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی سانحہ اس کے پاؤں کو لڑکھڑاتا نہیں ہے، لڑکھڑانے نہیں دیتا۔ وہ کون؟ ایسی ہستی ہے، ایسی ہستی ہے، کیونکہ وقت مختصر ہے، میں اختصار کے ساتھ یہاں پہنچ گیا ہوں۔ وہ ہستی وہ ہے کہ میدان کربلا میں حضرت سکینہ کہتی ہیں، بابا العطش العطش، مجھے پیاس لگی، مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی بچی کو لے کر خیمے کے پیچھے جاتے ہیں، ابن عساکر کہتے ہیں خیمے کے پیچھے لے کر گئے اور پاؤں سے ایڑی ماری زمین پر تو وہاں چشمہ پھوٹ پڑا، اور فرمانے لگے، بیٹی ہم چاہیں تو کربلا کے ذرے ذرے سے چشمے پھوٹ سکتے ہیں، مگر پھر پاؤں مارا اور بند کر دیا، کہا لیکن آج ہم رب کی رضا پر راضی ہیں، آج ہم ایسا نہیں کریں گے، جیسا رب چاہتا ہے ہم ویسا کریں گے، جیسا ہمارے رب کی رضا ہے، ہم چاہیں تو ایک ایک ذرے سے ایک ایک چشمہ پھوٹ سکتا ہے، ہزاروں چشمے پھوٹ سکتے ہیں۔ فرمایا لیکن آج ہم یہ چاہتے نہیں ہیں، ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمارا رب چاہتا ہے، ہم وہ چاہتے ہیں۔ تو اس مقام پر وہ حضرت علی اصغر علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، یہ کتنے جوان لوگ آپ کی آنکھوں کے سامنے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم آپ کو آزماتے ہیں چیزوں سے، من الخوف والجوع، اور یہ وہ خوف نہیں جو ہمیں ہوتا ہے، کسی بری چیز کا خوف ہوتا ہے، وہ خوف خدا جسے کہتے ہیں، اور وہ خوف خدا بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رضا کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی ایک محب یہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے ناراض نہ ہو، اسے خوف کہتے ہیں۔ ہم نے خوف سے مراد کوئی ڈراؤنی چیز ہے اور اس سے بندہ ڈر گیا، یہ ڈراؤنی چیز نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رضا، وہ محبوب ہے، اور بندہ اس خوف میں رہتا ہے کہ اس کا محبوب اس کے کسی قول اور فعل میں ناراض نہ جائے۔ وہ شیء من الخوف، ہر وقت رب کی رضا ان کے پیش نظر رہتی ہے کہ کوئی ایسی لغزش نہ ہو کہ رب ناراض ہو جائے۔ من الخوف والجوع، پھر بھوک سے آزماتا ہے، ونقص من الاموال، اور مال کی کمی سے آزماتا ہے، ونقص من الاموال والانفس، اور جانوں کی کمی سے، والثمرات، اور پھل اولادوں کی ذریعے آزماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آزمائشیں پوری کی، یہ ساری آزمائشیں جو کسی کو مال کے ذریعے آزماتا ہے، کسی کو نقص جان کی صورت میں آزماتا ہے، کسی کو نقص اولاد کی صورت میں آزماتا ہے، اور کسی کو کسی چیز کے چھن جانے کی وجہ سے آزماتا ہے۔ کائنات میں حسین ایک ذات ہے کہ یہ ساری آزمائشیں جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، ان ساری آزمائشوں کو اکٹھا کر کے حسین میں آزمایا، صرف حسین میں آزمایا، اور امام حسین ہر اس آزمائش میں پورا اترے، ہر اس آزمائش میں پورا اترے ہیں۔ کسی نے بڑا خوبصورت کہا تھا، اساں جے بازی جت جاندے
تے تو ساتھوں سے رس جانا، اساں جے بازی جت جاندے تے تو ساتھوں سے رس جانا۔ کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو جب انسان کو تخلیق کیا تو فرمایا، فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب بھیجنا چاہتا ہوں۔ کیا بھیجنا چاہتا ہوں؟ نائب۔ انسان زمین پر اللہ کا کیا ہے؟ نائب ہے، خلیفہ ہے، اسسٹنٹ ہے، نائب بنا کر بھیجا ہے اللہ رب العزت نے۔ اور وہ ہر انسان نہیں، وہ ایک ہی انسان، وہ ایک ہی انسان ہے جسے بنا کر بھیجا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں نا 2-4 جملوں میں، تو کہا وہ ایک کون ہے جسے اپنا نائب بنا کر بھیجا؟ کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد ویسفک الدماء، تو بھیجنا چاہتا ہے ایک ایسے فرد کو، ایک ایسے شخصیت کو بھیجنا چاہتا ہے جو وہاں خون خرابہ کرے گا، فتنہ فساد کرے گا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تم یزید کو دیکھتے ہو، میں حسین کو دیکھتا ہوں۔ تم ابن زیاد کو دیکھ رہے ہو، میں اکبر کو دیکھ رہا ہوں۔ تم شمر لعین کو دیکھتے ہو، میں اصغر کو دیکھ رہا ہوں۔ تم انہیں بدبختوں کو دیکھتے ہو اور میں کربلا کے میدان میں حضرت عباس کو دیکھ رہا ہوں، حضرت قاسم کو دیکھ رہا ہوں۔ میں ادھر دیکھتا ہوں، تم ادھر کہاں دیکھتے ہو؟ انی اعلم ما لا تعلمون، تم ان کا ظاہر دیکھ رہے ہو، میں ان کا باطن دیکھ رہا ہوں، میں باطن دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان بنا دیا، تخلیق کر دیا، تو پھر کربلا کے میدان میں، کس میں؟ کربلا کے میدان میں یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے۔ محسن نقوی نے کہا تھا یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ اور یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ کون بناتا ہے؟ خدا بناتا ہے۔ اب دیکھیے، خدا نے غم جہاں کا مداوا کوئی نہیں کرتا، یہ کام تیرے علاوہ، یہ کام کون سا کام؟ یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ رسول ہونے کا دعویٰ تو لوگ کرتے ہیں، حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں، حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ لوگوں نے رسول ہونے کے دعوے کیے ہیں، مگر حسین ایسا بنایا ہے کہ کسی کو جرأت اور احساس تک نہیں دیا، کسی کو سوچنے بھی نہیں دیا کہ حسین کا نام لے اور کہے میں حسین، میں حسین۔ حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ تو جب میدان کربلا سجا، اب یہ بہت طویل کہانی ہے کہ یہ حسین ایک کیوں ہے، حسین ایک کیوں ہے؟ تو حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ وہ جو کہا تھا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اس خلیفے کی نمائش اور اس خلیفے کا سٹیٹس اور مقام دکھانے کا جگہ، وہ مقام کربلا تھا۔ کیا تھا؟ کربلا تھا۔ اور اس میدان میں آ کر رسول کائنات بھی وہاں موجود تھے، رسول کائنات بھی وہاں موجود تھے، حضرت علی المرتضیٰ بھی وہاں موجود تھے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی وہاں موجود تھی۔ اب یار لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ موجود تھے، تو تم کہتے ہو علی مشکل کشا، تو وہاں مشکل حل اپنے بیٹے کی کیوں نہیں کی؟ رسول کائنات موجود تھے اور وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ارے بھائی، سادہ سی مثال ہے، ایک پہلوان اپنے بچے کو تیار کرتا ہے، میدان میں اکھاڑے کے لیے تیار کرتا ہے، اکھاڑے کے لیے تیار کرتا ہے ایک پہلوان، استاد اپنے شاگرد کو تیار کرتا ہے، اور جب وہ میدان میں جائے اس کا شاگرد، تو اب کیا اس کا استاد اسے کہتا ہے کہ یہ جو مقابلے میں آ رہا ہے یہ تجھ سے جری اور بہادر ہے، تو ذرا بچ کے پیچھے آ جا، تو ذرا بچ کے پیچھے آ جا، اسے لڑنا نہیں۔ وہ شاباش دیتا ہے کہ یہ جتنا بھی بہادر ہے تیرے آگے یہ خس و خاشاک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہلا شیری کرتا ہے، وہ شاباش دیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا اپنے شاگردوں کو کہ آپ پیچھے آ جا یا مار کھائے گا۔ تو وہ موجود تھے، مدد کر سکتے تھے، مگر یہاں جو خلافت کا مقام دیا جانا تھا، وہ خلافت کا مقام کہ قابل انسان کبھی نہ رہتا اگر رسول کائنات یا علی المرتضیٰ یا فاطمہ الزہرا کہتی بیٹے ہٹ جاؤ پیچھے، یا مولا یہ وقت حسین سے ٹال دے۔ انہوں نے تو بچپن سے پالا ہی اس لیے تھا کہ میدان کربلا میں اصل خلیفہ ہونے کا حق ادا کیا۔
خلیفہ ہونے کا حق ادا کیا جائے. تو وہ تو دیکھ رہے تھے کہ آج انسانیت کو وقار مل رہا ہے, آج انسانیت کو وقار مل رہا ہے. اور بات بات پر جو فرشتے کہتے تھے, ہم نہ کہتے تھے کہ یہ فرعون بن کر آئے گا, ہم نہ کہتے تھے کہ یہ نمرود بن کر آئے گا, ہم نہ کہتے تھے کہ یہ شداد بن کر آئے گا, ہم نہ کہتے تھے یہ قارون بن کر آئے گا, ہم نہ کہتے تھے کہ یزید بن کر آئے گا. آج انہیں دکھانا ہے ایک ہی بنایا ہے اور وہ حسین بن گیا ہے, ایک ہی بنایا ہے اور وہ حسین بن کر آیا. تو حسین خود نہیں بنتا, خدا بناتا ہے. تو اب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی صورت میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو دکھانا تھا, انی عالم ما لا تعلمون. جو ابتدائے آدم سے لے کر تم جس تلاش میں تھے کہ آخر رب نے انسان کو بنایا کیوں ہے, آؤ دیکھو میں نے اس لیے بنایا, آؤ دیکھو میں نے اس لیے بنایا تھا. اور ان ہستیوں کو پاس رکھا میدان میں اس لیے کہ فرشتے یہ نہ کہیں کہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ ہوتے تو وہ یہ ہونے نہ دیتے, ہو سکتا ہے علی ہوتے تو وہ ایسا ہونے نہ دیتے, ہو سکتا ہے ماں تھی فاطمہ اس کا دل دہل جاتا اور وہ بچے کی حیات کے لیے رب سے گڑ گڑا لیتی, ہو سکتا ہے وہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا, وہ تینوں لا کر رکھتی. کہا کہ یہ ہو سکنے والا جو خیال اور وہم ہے یہ بھی ذہن سے دور ہو جائے. اور فرشتوں کو وہاں دکھایا. اور یہ شہادت امام حسین, شہادت امام حسین رسول کائنات کی شہادت کا تسلسل تھا. اور یہ بہت تفصیلی بات ہے, اور اس تسلسل کا میں صرف ایک ہی جواب دوں گا. سورہ بقرہ میں ہے, پورا واقعہ ہے یہ سارا کربلا کا, اور وہ اس تسلسل کا ایک ہی جواب ہے. جب یزید کے دربار میں سر انور امام حسین علیہ السلام پہنچایا گیا تو اس بدبخت نے جب چھڑی ماری اور چھڑی مار کر کہا, ایک ہی جواب کہا اس نے کہ آج میں نے محمد سے غزوہ بدر کے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے لیا, یہ بدلہ لے لیا, آج میں نے محمد سے بدلہ لے لیا. یہ وہ جو کلمات تھے. اب دیکھیں رسول کائنات کی حیات کا تسلسل بھی کیا ہے, کیا ہے, حسین ہے. اور آقا نے فرمایا, آپ نے حدیث سنی ہے, آپ سنتے رہتے, الحسین منی وانا من حسین مجھ سے ہے اور میں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. مطلب کیا ہے کہ پیدائش سے لے کر میدان کربلا تک حسین مصطفیٰ سے, حسین مصطفیٰ سے ہیں, اور کربلا سے آج تک اور قیامت تک مصطفیٰ حسین, مصطفیٰ حسین سے ہیں. اب اگلا جملہ یہ ہے کہ کربلا کے میدان تک حسین صرف حسین تھا, اب وہاں سے لے کر یہاں تک اور قیامت تک حسین صرف حسین نہیں مصطفیٰ بھی ہے, صرف حسین نہیں بلکہ مصطفیٰ بھی ہے. تو یہی سبب ہے کہ یہ شہادت اللہ رب العزت کے ہاں معیار ٹھہری اور کائنات میں مشہور بھی ہوئی, معروف بھی ہوئی, اور اس کے تذکرے بھی کیے جاتے ہیں کہ شہادت امام حسین شہادت رسول کائنات کا کیا تھا, تسلسل تھا. اب ایک اور جملہ جو میں عرض کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ قرآن کیا ہے, اللہ کا کلام ہے, اور رسول کائنات کی کیا ملی اسے, زبان ملی. میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا, زیراں زبراں شدہ مداں شان نبی بچ آیاں, آماں لوگاں خبر نہ پائی خاصا رمضاں پائیاں. اور پھر شعر کے ہم نے جب کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا, تابہ والناس محمد کا ثنا خان دیکھا, تابہ والناس محمد کا ثنا خان دیکھا. تو قرآن جب سے نازل ہوا غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر الیوم اکملت لکم دینکم یہاں تک, اور کربلا کے میدان تک, یہ جو قرآن تھا نعت مصطفیٰ تھی, نعت مصطفیٰ تھی. کربلا سے لے کر آج تک اور قیامت تک. اب منقبت اہل بیت اطہار بھی ہے, منقبت اہل بیت اطہار بھی ہے. اور پھر آگے ایک بات کہ جو ذکر مصطفیٰ ہے اور ذکر شہدائے کربلا ہے اور ذکر اہل بیت اطہار ہے, یہ بظاہر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے, نعت مصطفیٰ ہوتی ہے, منقبت اہل بیت اطہار ہوتی ہے. حقیقت میں منقب ابو طالب ہوتی ہے, حقیقت میں منقبت ابو طالب ہے کہ یہ ساری ہستیاں اسی گھر میں جنم لیا انہوں نے اور وہیں پلی بڑی. حضرت نسائی, آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں, حضرت نسائی کوفہ کی مسجد میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ان کی شان میں انہوں نے 198 احادیث پڑھی,
बनु उमैया के लौंडे उठ खड़े हुए और कहने लगे ऐसी ही हदीस हज़रत मुआविया के बारे में भी बयान करें। तो हज़रत नसाई फरमाने लगे अगर होती तो मैं ज़रूर बयान करता। उन्हें मारा गया, इतना मारा कि अपनी तरफ से उन्होंने मार कर छोड़ दिया कि अब ये मर गया, मगर वो 2-3 दिन जिंदा रहे। जब उन्हें होश आई तो अपने शागिर्दों से, चाहने वालों से, अकीदतमंदों से कहने लगे मुझे सफ़ा और मरवा के दरमियान जाकर दफन करना। कहाँ दफन करना? ये शायद अक्सर लोगों के लिए नई बात हो। कहाँ दफन करना? सफ़ा और मरवा के दौरान, उस दरमियान जाकर दफन करना। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें वहाँ जाकर दफन किया गया। हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर कादरी, मेरे उस्ताद मोहतरम, वो फरमाते हैं मैंने बड़ी तलाश की कि इमाम नसाई को आखिर क्या पड़ी कि कूफा से जाकर मक्का में सफ़ा और मरवा के दरमियान जाकर दफन होते हैं। वहाँ जाना था तो जन्नतुल बकी में जाते, रियाजुल जन्नत में जाते, वहाँ सफ़ा और मरवा में क्यों गए? तो कहा मैंने तारीख खंगाली तो मुझे एक ही बात नज़र आई है, कोई दूसरी बात नहीं, कि ये जो सफ़ा और मरवा का मुकाम है, दरमियान में इन दो पहाड़ियों की जगह है, ये किसी दौर में अबू तालिब का घर हुआ करता था। ये किसी दौर में हज़रत अबू तालिब का घर हुआ करता था। गोया हज़रत नसाई ने कहा कि अली के ज़िक्र पर जो सबसे पहला शहीद हुआ है वो नसाई है, और इस शहीद आले बैत को दफन भी आले बैत के घर में, आले बैत के घर में किया जाए। और दोस्तों ये जो मुकाम है ना, मुकाम, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले बुत परस्ती का दौर था तो पत्थरों के बुत बनाए जाने लगे, पत्थरों के बुत बनाए जाने लगे। और जब बुत बने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वहाँ खाना काबा मौजूद था ज़ाहिर है, वहाँ भी 2 पत्थर थे, एक का नाम मकाम इब्राहीम है और दूसरे का नाम हजरे अस्वद है। ये 2 पत्थर वहाँ मौजूद, वो वहाँ खाना काबा की दीवारों में लगे हुए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील से फरमाया कि जिब्रील जाओ, लोग पत्थरों के क्या बना रहे हैं? बुत बना रहे हैं। और ये जो 2 पत्थर हैं कहाँ से आए हैं? जन्नत से आए हैं। फरमाया जिब्रील को कि वो दोनों पत्थर जाओ और उन्हें सफ़ा और मरवा के दरमियान जाकर फलां जगह पर छुपा दो, फलां जगह पर गड़ा बनाकर उन्हें छुपा दो। और सफ़ा और मरवा के दरमियान उन 2 पत्थरों को, बोले ना जी, छुपा दिया गया, वहाँ छुपा दिया गया। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दोबारा काबा बनाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो पत्थर तो ज़ाहिर है गुम हो चुके थे, उन्होंने तलाश किए तो जिब्रील से फरमाया कि जाओ ये दोनों पत्थर अब मेरे इस्माइल इब्राहिम को जाकर दो कि ये 2 पत्थर हैं, इन्हें अब खाना काबा में अब अमन का दौर हो गया, इसे दोबारा लगा दो। अब ये देखें कि वो जो मकाम है जहाँ उन पत्थरों को छुपाया गया, ये वो मकाम है जहाँ बाद में हज़रत अबू तालिब का घर बनना। अब अगली बात आपकी ज़हन में आ जानी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी जन्नत का साजो सामान भी जब बचाना हो तो अबू तालिब का घर तलाश करता है, अबू तालिब का घर तलाश करता है कि ये वो जगह है जहाँ जन्नत बच सकती है। क्या बच सकती है? जन्नत बच सकती है, जन्नत के पत्थर बच सकते हैं। तो हज़रत अबू तालिब के घर में वो पत्थर जन्नत के पनाह लें तो अबू तालिब के घर में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें पाले इस घर को तो हज़रत अबू तालिब के घर में। तो जब भी हम जिक्र करते हैं रसूल कायनात का जिक्र हो या आले बैत अतहार का हो तो ये खुद ब खुद मनकबत हो जाती है किसकी? हज़रत अबू तालिब की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका आना मेरा आना अपनी बारगाह में से शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आले बैत अतहार की मोहब्बत नसीब फरमाए। और जो कुछ सुना और मैंने सुनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी हकीकतों को जानने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और मरहूमा मग़फ़ूरा की अगली मंज़िलों को आसान फरमाए। मतकाज़ बशरियत जो लग़ज़शें जो ख़ताएँ सरज़द हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आले बैत अतहार के सर की उनकी लग़ज़शों को महफूज़ फरमाए। कब्र में रसूल कायनात के चेहरे वतो आके तुफ़ैल कब्र को मुनव्वर और रोशन फरमाए और ज़ुल्फ़े वल्लैल की स्याही के तुफ़ैल कब्र के अंधेरों को दूर फरमाए और हश्र में फ़ातिमतुज़ ज़हरा की चादर तत्हीर का साया नसीब फरमाए। और खुल्द में जैसा कि आका ने फरमाया आले बैत अतहार के चाहने वाले साथ साथ होंगे, आका ने फरमाया, तो खुल्द में सय्यदा कायनात का कुर्ब और साथ नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।